سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم. قال الله تعالى في قرآنه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله الغفور. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم. أما بعد. ایک ایمان والے کی زندگی کے لیے صبح اور شام ہر وقت ایک جو سب سے اہم فکر ہے، کھانا پینا اٹھنا سونا چلنا، اس تمام فقرات انسان کی زندگی کے ساتھ ہے. لیکن سب سے بڑی فکر جو انسان کے اندر ہونی چاہیے ہے یا نہیں یہ تو الگ بات ہے، لیکن جو ہونی چاہیے یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے. ایمان سے مراد یہ ہے کہ ہمارے یقین کا تقاضا ہے. ایمان مین یقین. یقین کس چیز پہ؟ آمنت باللہ و رسولہ، ہر چیز پہ، اللہ پر، اللہ کے رسول پر، کتابوں پر، فرشتوں پر، موت پر، زندگی پر، قبر کے حشر پر، قیامت پر. یہ ہمارا یقین ہے. اور موت پہ یہ یقین ہے ہمارا کہ اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے. انسان کا کوئی بیماری وجہ نہیں ہے، کوئی ایکسیڈنٹ وجہ نہیں ہے. موت آنا جو ہے وہ منشاء الہی پر اور کسی وقت بھی آ سکتی ہے اور جیسے بھی ہے آ سکتی ہے. یہ کیا ہے ہمارا؟ مجھے بولا یقین. یقین کا مطلب یہ ہمارا ایمان ہے. پریکٹیکل نظر آئے یا نہ آئے لیکن ایمان ہمارا یہی ہے. اللہ کرے عمل بھی ایمان نظر آئے ہمارا. تو اس ایمان کا تقاضا یہ ہے، اس یقین کا تقاضا یہ ہے کہ فکر کس چیز کی غالب ہونی چاہیے؟ موت کی، اللہ کے پاس جانے کی. یا ہم موت آ گئی تو کیا کریں گے، ہے نا؟ تو فکر کیا ہے؟ اگر آج بل آ گئے تو ہم کیسے پے کریں گے؟ یہ ہے، اس دنیا میں ہونا چاہیے فکر. لیکن یہ فکر غالب نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے بل سے پہلے ہی ہماری زندگی ختم ہو جائے. تو ایک مومن کا جو فکر ہے اس کے ایمان کے ناطے، ایمان کے طریقے، یقین کی وجہ سے یہ ہو کہ ہر وقت اس کو ایک فکر ہو کہ بھائی موت آ گئی تو میرا حال کیا ہوگا، اللہ کا حال میرا کس قسم کے عذاب ہوں گے، کس قسم کی سزائیں ہوں گی. فکر غالب ہو انسان پر. ایمان کا تقاضا ہے. تو جب یہ فکر غالب ہو جائے گا تو انسان کیا کرتا ہے؟ پھر اس کو فکر پہ یہ رہتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات جو ہیں میرے وہ خراب نہ ہوں. ظاہر ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق ہمارے خراب نہ ہو جائے. اللہ مجھ سے ناراض نہ ہو جائے. وہ ناراض ہو اور مجھے موت آ جائے، وہ ناراض ہو اور میں چلا جاؤں یہاں سے، وہ ناراض ہو اور مجھے دفنا دیا جائے. دفن کے بعد تو پھر وہی آخرت کا قبر شبر سب حساب چینج تو نہیں آئے گی لائف میں.
بہت بڑی فکر ہے یہ، لیکن یہ فکر غالب نہیں آتی ہمارے پاس۔ فکر یہ ہے انسان کہ بے ہر وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارے تعلق جو ہیں وہ بڑے سموتھ ہونے چاہیے، جیسے اللہ چاہے ویسے زندگی گزارنی چاہیے، ہمیں اس کو ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ شیطان کا مشن یہ ہے کہ اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کو بگاڑتا رہوں میں، ہر وہ بہانے ڈھونڈتا ہے، ہر انسان کے ساتھ لگا ہوا ہے نفس اور شیطان۔ اس کے دو ہی کام ہے کہ کسی طریقے سے اس کا تعلق نہ جڑ پائے اللہ تعالیٰ کے ساتھ، الگ ہی رکھوں، ان کو توڑتے ہی رہوں، کس طریقے مضبوط نہ ہو جائے اللہ سے تعلق۔ انسان کا جو تعلق ٹوٹتا ہے اللہ تعالیٰ سے اور جھگڑا چلتا ہے، وہ بڑا اہم پہلو سوچیں ہم، کس وقت اللہ تعالیٰ سے بندے کی لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور منحرف ہو جاتا ہے بندہ اپنے رب سے، چلتے چلتے اچھا ختم متقی بھی ہے، نماز پرہیزگاری بھی ہے، اور جناب ذکر اذکار بھی کرتا ہے، اور سب کچھ تہجد بھی پڑھتا ہے، اور جناب مجالس میں بھی بیٹھتا ہے، بیعت بھی ہوا ہے، یاد رکھیں۔ تو ایک پوائنٹ ایسا ہے جس پہ شیطان اس کو پکڑتا ہے، اللہ معاف فرمائے، اور اس سے وہ جھگڑتا ہے انسان، اور اس سے ہم کوئی بھی مفر نہیں ہے، بھاگے نہیں ہیں۔ وہ حالات ایسے ہیں کہ وہ انسان کے ساتھ مسٹ ہیں، اور ہر وقت پیدا ہو سکتے ہیں، ہوتے ہیں انسان کے ساتھ۔ یہاں بھی جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ خالی نہیں ہوں گے اس سے، کیونکہ اللہ کا منشا ہی تھا دنیا کو اس طرح اس نے پیدا کی ہے، اور یہی ہمارے باعث ترقی اور نجات کا ذریعہ ہے۔ وہ کیا چیز ہے کہ جس سے آدمی اللہ سے تعلقات خراب کر بیٹھتا ہے اور معاملہ اس کا خراب ہو جاتا ہے؟ وہ اس کی زندگی کے اپس اینڈ ڈاؤنس ہیں۔ اتنی تیزی سے ہر وقت اس کی زندگی میں تبدیلی آتی رہتی ہے کہ وہ خود کنٹرول نہیں کر سکتا اس کو، وہ جانتے ہی نہیں۔ مثال کے طور پر اگر مجھے نہیں پتا میں اس مسجد سے باہر نکلوں گا تو میرے ساتھ کیا ہو جائے گا، کیا خبر مجھے ملے گی، مجھے اتنے پتا کہ ہمارے گھر پہنچتے پہنچتے کتنے حادثات میرے ساتھ پیش آ سکتے ہیں۔ کسی کو یقین ہے بھائی؟ ایسی آتی نا خبر ہے، ہم باہر نکلے جی وہ تو انتقال کرے گی آپ کی فلاں فلاں، باہر ہی نکلے تھے نا۔ تو ہر وقت جو ہے انسان کے جو معاملات جو ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، چینجبل ہے، کچھ پتہ نہیں ہمیں کہ ہمارے ساتھ کیا ہو جائے۔ اور ابھی بھی جتنے لوگ بیٹھے ہوں گے، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آدمی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا نہ ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ اللہ کا قانون یہی ہے، پریشانی نہ کسی لاحق ضرور ہوگی انسان کے ذہن میں، یا تو اس کو غالب صحت کی ہوگی، جسم کی ہوگی، گھر کی ہوگی، باہر کی ہوگی، کاروبار کی ہوگی، مال کی ہوگی، اولاد کی ہوگی، کچھ نہ کچھ فنکشن انسان کی زندگی میں چلتا ہے۔ اور یہ ایک ایسا پہلو ہے کہ جب انسان کسی چیز میں مبتلا ہو جاتا ہے، بیماری میں ہو جائے، ایکسیڈنٹ میں ہو جائے، گھر کے حالات ہو جائے، یا کچھ نہ ہو، پیدائشی ایسی بچی کی ہو جائے، یا بچہ کسی کا مر جائے، یا کسی کا اور حالات ہو جائے، تو جب یہ حالات انسان کے ساتھ ہوتے ہیں تو یہاں پر انسان کے جو ہے پھر اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلقات بگڑنا شروع ہوتے ہیں۔ اگر وہ دیندار آدمی ہے بہت ہے تو ایک دم شیطان اس کو پکڑتا ہے اور اس کے ذہن میں بس پھر ڈال دیتا ہے کہ یار یہ تو فائدہ کچھ نہیں ہے، تیرا تو بہت نقصان ہو گیا، اب تیرا کیا بننا ہے۔ اس کی جو ہے جو عبادات ہیں وہ اس پہ ایک دم دلچسپی ختم ہونا شروع ہو جاتی ہے، وہ پریشانی اس کے لیے غالب کر دیتا ہے اس کے ذہن کے اوپر، تیرے بچے کے ساتھ یہ ہو گیا یا ماں کے ساتھ یہ ہو گیا، تو یہ تو اب اس کے تو بہت لمبا فیلڈ ہے، اتفاق سے کر کسی نے نہیں بیچارے توبہ کی ہے، کسی مرد نے کسی عورت نے یا اس لائن پہ چلنا شروع ہوئی ہے، ایک دم اس کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا، ایسا انہونا ان یوزل قسم کا واقعہ پیش آ گیا کہ جس کو برداشت کرنا اس آدمی کے لیے عورت کے لیے بہت ناممکن ہے۔ ایک دم جو اس کے تھاٹس آئیں گے نا، یا میں تو ابھی توبہ بھی کی تھی، میں تو اللہ کا ذکر بھی شروع کیا تھا، میرے ساتھ یہ حالات کیسے آ گئے؟
رجول ہے، کسی دعوت دی نہیں، آپ پریشان کیوں آئے، آپ ذکر میں بیٹھا کریں. وہ ذکر میں اسی نیت سے آگے کہ جی میری پریشانی دور ہوں گی، فلاں ہوگا. وہ ذکر میں آگے بیٹھا تو اس کے حالت اور بگڑ گئے، تو کیا ہوگا انسان؟ بس ہو جائے گا. یہ جو ایک چیز ہے بہت زیادہ، کیونکہ یہ حالات تو ہونے ہیں، مصیبتیں آنی ہیں، پریشانی آنی ہے، کنڈیشن ایسی ہونی ہے. کوئی کسی نہ کسی سے انسان جو ہے بڑی بڑی آزمائش میں جاتا ہے، کیونکہ یہ جو ہے وجہ یہی ہے، میں پہلے ہی عرض کر چکا ہوں، اسی سٹائل آف لائف جو اللہ نے ہمیں دی ہے، اسی پہ انسان کی ترقی آخرت کی ہے. پہلے سبحان اللہ، اس پہ ترقی ہے. اور ہماری نیچر کیا کہتی ہے؟ ہماری نیچر یہ کہتی ہے کہ جب صبح اٹھیں گے یا اللہ سموتھ لائف رکھنا، کوئی پریشانی نہ ہو، پیسے بھی آ جائیں، جو میں کام کروں بالکل کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی میرا ایکسیڈنٹ نہ ہو، کسی کوئی بچہ بیمار نہ ہو، کوئی فلاں کو خبر نہ سنوں، بالکل سموتھ لائف چاہتے ہیں انسان. سب چاہتے ہیں نا. یہ کوئی ہے سر جو کہہ جی مجھے مصیبت آ جائے، مجھے پریشان، دعائیں بھی ہیں اس پر، لیکن ممکن نہیں ہے. یہ اس دنیا میں تو ہو نہیں سکتا. آئیں گی پریشانیوں، بار آئیں گے، بھوک آئے گی، ننگ آئی، پریشانی آئیں گی، حادثات آئیں گے، ہر وقت انسان کے ساتھ ہوگا. لیکن کمال یہ ہونا چاہیے کہ کچھ بھی ہو جائے لیکن ہمارے اللہ تعالی سے تعلقات میں کمی نہ آئے. راستہ میں بس یہاں مار کھا گیا. نمازیں ڈھیلی ہوگی، صبح پڑھتے آنکھ نہیں کھلی، کیوں جی؟ وہ دل بیٹھ گیا، دل کی کیفیت بیٹھ گئی، یا وہ مزہ نہیں آنا شروع کر دے. بتائے گا کسی سے نہیں، سمجھتا کیسے بتائے؟ بتاؤں لوگ کیا کہیں گے. وہ چاشنی جو عبادت کی ختم ہوگی، وہ شوق جو ختم، کیونکہ دل پہ دھڑکن لگ گیا کہ یہ میرے ساتھ معاملہ ہو گیا، میرے ساتھ یہ پریشانی آ گئی، یہ اس طرف اس کا دماغ زیادہ چل گیا. تو اللہ کیا چاہتا ہے کہ جو کچھ بھی تیرے ساتھ ہو، دیکھنا میں یہی چاہتا ہوں کہ میرے تیرے تعلق میں فرق نہ ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ جب ایسے واقعات ہوں تو تجھ میں اور مجھ سے محبت بڑھے. اور مجھ سے محبت بڑھے. یہ صوفیوں کا سبق ہے. پیچھے نہ جائے، تکلیف جتنی آئے اتنی جار کی طرف بھاگے. سبحان اللہ. اس بچے اور ماں والا تعلق ہونا چاہیے انسان کا رب کے ساتھ، کہ بچہ جو ہے وہ ضد کر رہا ہے، ماں اس کی ٹھوائی کر رہی ہے، اور پھر وہ ماں کی گود میں جا رہا ہے. جائے گا کسی پاس؟ اچھا کوئی اس کو بلا بھی رہا نا ماما چاچا، وہ میری بات تو سن، وہ نہیں، اس نے ماں کے پاس ہی جانا ہے، پھر تھپڑ کھانا ہے. بولے سبحان اللہ. جتنی مثال ہے، کیونکہ پوری دنیا کے اندر اس کو جو محبت نظر آئے گی، باپ بھی ہوگا، بھائی بھی ہوگا، سب، مامی ہوگی، خالی ہوگی، چیخ رہے ہیں، تجھے مارے، تو ادھر آ بیٹا میں تجھے دیتی ہوں. اس نے جانا ماں کے پاس، پھر تھپڑ کھانا ہے. سبحان اللہ. آخری نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ تھپڑ کھانے کے بعد ماں کی آگوش کھلتی ہے اور اپنے سینے میں دبا لیتی ہے اس کو. آپ کے ساتھ بھی ہوا ہوگا ماشاءاللہ، آپ بھی ماں والے ہیں سب لوگ. اس کی تھپڑ میں اس کو تکلیف نہیں ہوتی، سب تو بلا رہے ہیں اس کو، کہتے نہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تو ہزاروں کروڑوں ماؤں سے زیادہ محبت والا تعلق ہے. تو تعجب یہ کرتا ہے کہ جو میں تیری محبت کرتا ہوں، اور جس طرح ماں کو چھوڑ کے بچہ خالہ کے پاس لے جائے، تھوڑی دیر ہی محبت کرے گی، اس کے بعد کک مارے گی اس کو، کوئی نیچر محبت تو نہیں ہے نا اس کو خالہ میں، ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہیں میرے علاوہ تو کہیں اور بھاگے گا تو تجھے کون لفٹ کرے گا؟ آخر پھر تو میرے پاس ہی آئے گا. اللہ، محبت تو میں ہی کرتا ہوں، تو اسے پکڑ. تکلیف سے بھاگ رہا ہے، مصیبتوں سے بھاگ رہا ہے، یہ تو آئیں گی. کیا مثال دی اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک. بولے سبحان اللہ. دنیا میں، کائنات میں اللہ کو کوئی بھی محبوب نہیں سوائے اپنے محبوب کی. سبحان اللہ. بعدس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر. اللہ کے بعد کوئی ہے ہستی تو کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھیں کتنی بڑستی ہے، کتنا پیار ہوگا، کیا لاڈا پر. علم نشرح لک، انہیں اعلان اللہ پاک کیا کر رہا ہے؟ سبحان اللہ. عجیب اعلان فرمایا اللہ نے. اے محبوب، علم نشرح لک صدرک، تیرے سینے کو تیرے رب نے ایک ایسی وسعت دی ہے جس کا کوئی حساب ہی کوئی. اور جو اللہ نے جو وسعت ایسی دی ہے، اللہ نے ایسا کھولا ہے نبی پاک میں سینہ، اتنا بڑا انعام ہے کہ کسی کو ملا ہی نہیں پوری کائنات کے اندر. مجھے بتائے کتنا کھولا ہوگا.
اتنا وسیع تھا آپ کا سینہ مبارک، آپ کا صدر سینہ اتنا زبردست وسیع تھا کہ آپ رات کو ہی اٹھے، سفر کیا، آسمانوں کو دیکھا، جنت کو دیکھ سکتے ہیں، حوروں کو دیکھ سکتے ہیں، جبریل کو دیکھ سکتے ہیں، اٹھتے جاتے ہیں، چلے جا رہے ہیں، سدرۃ منتہا میں چلے گئے، حتیٰ کہ یہاں تک چلے گئے کہ اپنے رب کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ علم نشرح لک صدرک، جو کچھ بھی آپ کی زبان مبارک سے نکل جائے آدمی اس پہ تعجب ہی نہیں کر سکتا آپ کے علم نہیں اس چیز کا، یا آپ کو پتہ نہیں ہے، یا آپ جو بتا رہے ہیں غلط ہے، کہ تعجب کی بات ہی نہیں۔ اللہ نے کہا سینے کھول دیا میں نے، کس سے ہی ختم کر دیا، اور کہیں لمٹ نہیں رکھی سینہ کھولنے کی، ہے نا؟ یہ مفسرین کہتے ہیں۔ تو جب اتنی بڑی بات اللہ کے نبی نے فرمایا، میں گیا ہوں کو دیکھا، جنت کو دیکھا، حالات کو دیکھا، میں سیر کر کے گیا، تو اس پر تعجب نہیں ہوا۔ کس کو؟ پورا واحد ایک انسان تھا، کون تھا؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ۔ اس میں تعجب کی کیا بات ہے اگر وہ فرما رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو سینے اللہ نے کہہ دیا علم نشرح لک صدرک، اتنا بلند جو سینہ جس کا ہو جائے، تو جو کچھ بھی نیچے بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، جنت کو بھی دیکھ رہے ہیں، دوزخ کو بھی دیکھ رہے ہیں، سب کچھ نظاروں چلتے پھرتے۔ وجہ کیا؟ خود نہیں بلکہ کیا؟ اللہ کا میں نے کر دیا یہ سب کچھ، میں نے کر دیا، بس میں نے بنا دیا اس کے سینے کے اثر۔ یعنی یہاں دینے کی مثال پھر کہا بھی کیا؟ علم نشرح لک صدرک ووضعنا الذی انقض ظہرک، اتنے درجوں کے ہونے کے باوجود بھی رکھا میں نے اس دنیا میں کیسے؟ کہ مثال بنی تھی کہ اتنا آزمائش، اتنا بوجھ، اتنی تکلیفیں، اتنی پریشانی تھی کہ جیسے کہ ان کی کمر ہی ٹوٹ گئی ان پریشانیوں سے۔ یہ ایک بہت بڑا پربھو ہے، سر پر مثال ہے کہ جو کہتے ہیں نا کہ یار مجھے تو اتنا غم آیا، اس غم سے تو میری یار کمر ہی ٹوٹ گئی، کہتے ہیں نہیں؟ میرے بیٹے نے یار مجھے اتنا تنگ کیا، اب تو یہ کہ میری کمر ہی ٹوٹ گئی یار میرے بچوں کی وجہ سے۔ مثال ہے نا، اللہ اپنے حبیب کی مثال دے رہے ہیں، اللہ کہ اتنی دن انتہا دردی کی جو کوئی پریشانی دنیا کے اندر ہوگی، کوئی ایسی نہیں تھی جو میں اپنے حبیب، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جتنا میں آزمایا گیا، جتنا مجھے تکلیف ہوئی ہیں، آج تک کسی کو اتنی تکلیف نہیں، کیسے انبیاء کے ساتھ واقعات ہوئے، حالات ہوئے۔ اتنے بڑے محبوب جو ہوں ان کا معیار یہ رکھا گیا ہو تو امت کی کیا مجال کہ اس کو تکلیف نہیں آئے گی؟ بولے سبحان اللہ۔ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ میرا کاروبار صحیح چلے؟ وہ کیسے کہہ سکتے ہیں میری اولاد نافرمان نہ ہو؟ وہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ جناب مجھے کوئی بیماری نہ آئے؟ وہ کیسے کہتے ہیں میری بچی بیمار نہ ہو، میرا پیدائش کو بچی کو تکلیف نہ ہو، جیسے میں چاہوں میرا بچہ ویسے پیدا ہو، جیسے میں چاہوں میری لڑکی ویسے ہو؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں کیسی مثال ہے۔ اتنی کہ کیوں نہیں ٹوٹ جائے اتنی مشاہد، تو ہمارا تو کس طرح ہو سکتا ہے کہ نہیں؟ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہی ایک وجہ تھی جس سے میں پہچاننا تھا اپنے غیر کو، میرا کون ہے اور غیر کون ہے، اسی سے پہچان جاتا آدمی نہیں؟ کیوں بھائی؟ جو کمزور عمارت ہے اس کو روٹی نہیں مل سکتی، چلو یار اس کے پاس ہی چلتے ہیں، اس سے روٹی مل جائے گی، چلو اس کا ہی کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ بہت سے لوگوں کا ایسا دیکھا ہے اس ملک میں آنے کے لیے انہوں نے کیا بن گیا، وہ کچھ مذہب اختیار کر لیے، کسی نے کچھ مذہب اختیار کر لیا، میں جانتا ہوں صرف اس ملک میں آنے کے لیے، میں جانتا ہوں کچھ لوگ ہے یہ آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، میرے ساتھ۔ اتنی آزمائش کا ہے، کہنے کا مطلب یہ میرے بھائیوں، ہوش کرنا، اگر زندگی میں کتنا بڑا بھی امتحان آ جائے، کتنا بڑا بھی امتحان آ جائے، کسی شکل میں بھی آ جائے، لیکن اپنے تعلق کو اللہ سے نہ توڑنا۔ بولے سبحان اللہ۔ پریشانیوں کے بار آ جائیں، نوکری چلی جائیں، بچے چھوڑ دیں، بیوی چھوڑ دے، لیکن اللہ کو نہ چھوڑنا۔ اللہ مثال دے دی اللہ تعالیٰ نے، بہت علم نشرح لک صدرک الذی انقض ظہرک، کتنی بڑی مثال دی کہ تو اس سے تو بڑا نہیں ہو سکتا نا، آئے گا یہ تو اللہ تعالیٰ کا۔ ورفعنا لک ذکرک، اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اسی پہ ترقیاں ساری، میں نے اپنے محبوب کو کہا وہ اونچائی دی ہے، اتنا بلند کیا ہے، اتنا رفعنا لک ذکرک، اتنا بلند کیا ہے۔ پہلے بتایا سینے کے بارے میں، کیا بتایا کہ ان کا جو ذکر ہوگا اتنا بلند ذکر کر دیا ہے کہ جہاں میرا نام آئے گا وہاں اس کا نام بھی آئے گا۔ تکلیف بتائی تھی، اتنا بڑا حوصلہ دیا اللہ پاک نے کہ تکلیفوں کے بعد بلند ہوتا ہے آدمی، اللہ کو چھوڑتا نہیں، شکوے نہیں کرتا، گھبراتا نہیں ہے۔ ایمان کی نشانی یہ ہے کہ بندہ
یہاں خوش ہوتا ہے بندہ کہ اللہ اکبر، میری آزمائش آ رہی ہے، سبحان اللہ، اللہ نے مجھے منتخب کر لیا اس کام کے لیے. کیوں؟ کہ اس کو پتہ ہے ورفعنا لک ذکرک، اللہ اس کو اتنا بڑا انعام دے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتا. اس انعام پر کتنی اچھی بات ہے. دیکھو یہ تو پریشانی جو ہے اٹھتی ہے اونچا اڑانے کے لیے، یہ تو بلند کرتے ہیں آدمی کو. کل ہر روز کوئی پریشانی آ سکتی ہے، لیکن یہ نہیں نماز چھوڑ بیٹھے ہیں، ذکر چھوڑ بیٹھے ہیں، نئے نئے لائن میں آئے تو پھر یہ کیسے ہو گیا، میرے ساتھ کیوں ہو گیا، فلاں کیوں ہو گیا، شکایت ہو جائیں. نہیں، رونا پیٹا نہیں. الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک ورفعنا لک ذکرک فإن مع العسر یسرا. علاج دے رہے ہیں اللہ پاک. سبحان اللہ، کیا پیاری بات کہی ہے اس آیت کے اندر. فإن مع العسر یسرا، فرمایا جو تکلیف میں تجھے دے رہا ہوں اسی کے اندر علاج ہے. سبحان اللہ. تو اس تکلیف سے علاج اپنا کر. پاگل، تو گھبرائے گا نہیں، علاج میں تجھے دیتا ہوں. کہ میرے حبیب کیا کرتا تھا علاج اس کا. فإن مع العسر یسرا، فإن مع العسر یسرا. کیا کہ ہر تکلیف کے ساتھ راحت بھی ہے. بولنا سبحان اللہ. عسر بھی ہے اور یسر بھی، دونوں کو ساتھ ملا ہے. پھر دوبارہ کہا ان مع العسر یسرا. 2 دفعہ اللہ نے اس کو دوہرایا ہے کیونکہ یہ علاج آ رہا تھا نا اس کا. مضبوط کریں اس کو کہ ادھر ادھر نہ بھاگنا، شکایت نہ کرنا، پریشان نہ ہونا. جو تکلیف میں دے رہا ہوں اسی تکلیف میں تیرا علاج تجھے مل جائے گا. فإن مع العسر یسرا، مل جائے گا. کیا علاج ہے؟ اللہ اکبر، سبحان اللہ. عجیب علاج بتایا اس میں. ابھی بتاؤں یا بعد میں بتاؤں؟ جی ابھی بتانا. عجیب علاج. فإن مع العسر یسرا، تکلیف میں کوئی علاج ہوتا ہے بلا؟ تو اسی میں علاج ہے. عسر کی جگہ یسر. کیسے؟ اللہ کے نبی کیا فرماتے تھے؟ اللہ نے سب سے پہلے آیت میں کیا کہا؟ الم نشرح لک صدرک. پہلے انعام کا ذکر کیا اللہ پاک نے کہ وہ انعام دیا اپنے حبیب کو مجھے ہے ہی نہیں کسی کے پاس، ہے ہی نہیں. اتنا بڑا مقام دیا میں نے اپنے حبیب کو. تو اللہ کے نبی نے کیا کرنا، کیا بتایا کہ جتنی بڑی بھی انسان کے پاس تکلیف آ جائے، کتنی بڑی مصیبت آ جائے، تو انسان کو کرنا کیا چاہیے؟ کیا سوچے؟ اس تکلیف کو کیسے دور کرے، اس رنج کو کیسے دور کرے. اس کا طریقہ صرف ایک ہے کہ تیرے رب نے جب تجھے پیدا کیا تکلیف کے ساتھ، تو اس کے ساتھ تجھے راحت کے بھی سامان پیدا کیے ہیں. نہیں سمجھے آپ؟ نہیں سمجھے. مثال کہ اگر مثال دے رہا ہوں آپ کہ تو بیمار ہو گیا اور ہاسپٹل میں تجھے بھیج دیا. یہاں مجھے ایک اپنا بھی واقعہ یاد آتا ہے. ہاسپٹل میں تجھے بھیج دیا تو اب وہاں تو کیا سوچے گا؟ بیماری کو مت سوچ. کس کو سوچ؟ کہ شکر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا کہ یار اگر بیماری میں مجھے ہاسپٹل لانے والا نہ ہوتا تو میرا کیا حال ہوتا. اللہ کتنا کروں، یا مجھے جلدی سے ہسپتال میں بیڈ مل گیا، بیڈ نہ ملتا میں کہاں جاتا. یار اللہ کا بڑا شکر ہے ڈاکٹر بھی آ گئے، سب نے مجھے دیکھ لیا بر وقت. یار میرا خون کا وہ بھی نکل گیا، ٹیسٹ بھی ہو گیا. تو اب اس کو یہ فکر نہیں، وہ اس نے ایڈمٹ کیا کہ مجھے ہارٹ اٹیک تو ہو نہیں ہونا تھا، وہ تو میری قسمت تھا. لیکن جو اگلے فارمولے ہو رہے ہیں الحمدللہ، وہ کتنا اللہ کرم فرما رہا ہے کہ مجھے بڑی مصیبتوں سے بچا رہا ہے. تو اشارہ کیا جا رہا ہے کہ عسر کے ساتھ یسر ایسے آئے گا کہ جس وقت تجھ پہ کوئی مصیبت ہے تو ظالم یہ کیوں نہیں کرتا کہ تو میرے نعمتوں میں شمار کرنا شروع کر. اللہ اگر تیری آنکھ بند کرتا ہوں تو پھر منہ تجھے دیا، ناک تھی اور تجھے سہارا دیا، تیرے لیے سب کچھ دیا. کتنا فرق آ گیا کہ تجھ پہ ایک مصیبت ڈالنے کے بعد بے سہارا تو نہیں چھوڑا. انعامات تو تیرے پاس موجود ہیں یا نہیں ہے. اور کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا کہ جس کو اللہ پاک تکلیف دیں تو اس کے پاس اس کی نعمتیں نہ ہوں. ضرور ہوں گی یا نہیں ہوگی؟ کیوں معلوم؟ دنیا میں یہ سسٹم نہ رکھے. تو فرق کیا ہے کہ جب تک شیطان ہوتا ہے اس کی اس بات کو چھپا دیتا ہے اور اس کو تکلیفوں پہ رونا شروع کرا دیتا ہے تاکہ کہ اللہ کے قریب نہ ہو جائے، اس کو درجات نہ مل جائیں جو اللہ نے اس کو دیے ہوئے ہیں. اور جب کوئی انسان اس حالت میں جیسے بیمار ہے،
ایک بزرگ کا قصہ مجھے یاد ہے کہ مجھے ایک دم سخت بیمار ہوا ہاسپٹل میں، تو اس نرس نے جو بات کی آج کل میرے سینے پہ لکھی ہوئی ہے. میں صوفی ذات تو پھر ہر چیز غور سے سوچتے ہیں نا، تو زندگی کی ہر چیز کو سوچتے ہیں اس عقل کے حساب سے. آج تک اس نرس کا فکر ہے میرے ذہن کے اندر جمع ہوا ہے، اور میں بڑا محظوظ ہوتا ہوں اس چیز سے کہ کتنی تکلیف دی، کافی سخت بیمار، کافی برے حالات. جس وقت میں گیا ہاسپٹل میں تو اس نرس نے ایک بات کی جو مجھے پریشان دیکھنے کے بعد، تھینکس ٹو اللہ، مطلب اپنی تھینکس ٹو گاڈ، اللہ کا شکر ہے کہ کم از کم تو ایسا تو ہو گیا کہ ہسپتال میں آ گیا، اب تجھے فکر کی ضرورت نہیں، تو ہاسپٹل میں آ چکے، اب ہم ہر راز تیرا کریں گے. وہ غم ایک دم دور ہو گیا سارا کہ یا میں بیمار ہو گیا تو کیا. اتنی پیاری بات کی کہ گھبرانے کی بات نہیں، اب تو کسی ایسی جگہ نہیں کہ تیرا علاج نہیں ہوگا، اب تو ہسپتال میں آ گیا، سب کچھ ہوگا، تیرے ٹیسٹ بھی ہوگا، تیرا ہم تیرا دیکھیں گے، دیکھ بھال تیری ہم کریں گے. تو کتنا دلاسا ہوا. تو یہ دیکھ نرس کا دلاسا تھا، اللہ پاک ہمیں دلاسا کہہ رہا ہے کہ عسر کے بعد یسر ہے. بیوقوف کیوں گھبراتا ہے کسی نقصان سے، کسی گھاٹے سے؟ ایک دم اللہ کو چھوڑتا ہے، ایک دفتری اتر جاتی ہے نیت. اللہ نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا، ہم ہی رہ گئے تھے، ہمیں فلاں کیوں کر دیا، ہمارے ساتھ یہ گزرنا تھا. دیکھیں یہ شیطان اس کو شیطان بنا رہا ہے. رحمان کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ پکڑ اس کی بات نہ سن، ادھر آ میں تجھے بتاتا ہوں تیرا علاج کیا ہے. دیکھ اگر یہ چیز نہیں تو یہ تو ہے نا، یہ نہیں تو یہ تو ہے نا، یہ نہیں تو یہ تو ہے نا. کروڑوں چیزیں آپ کو دکھا دے گا اللہ تعالیٰ، ہے یا نہیں ہے؟ آپ کہیں ہاں یہ تو ہے نا. مثال کو ایک بزرگ تھے گئے تامداری کے لیے، بہت بڑے اونچے بزرگ تھے، انڈیا کی بات ہے، سخت بیمار تھے، صاحب فراش تھے، کئی دنوں سے بخار مبتلا تھے. مجھے سلام کیا کہنے حضرت کیا حال ہے آپ کا؟ کہنے الحمدللہ لیٹا بھی ہوں، نیند بھی آ جاتی ہے، اور کھانا بھی میں ہضم کر رہا ہوں، اور جو ہے پانی وغیرہ بھی پی لیتا ہوں الحمدللہ، اٹھ کے چلا بھی جاتا ہوں، ہاتھ پاؤں بھی میرے صحیح کام. پہلے تو پوری لسٹ دیتی ہے نا اللہ کی تعریفیں کرتے ہوئے، اور ان نعمتوں کو گنا جو تھا. آخر میں پھر بات کی کہ ہاں بخار ہے، کچھ دنوں سے اللہ تعالیٰ اس کو اتار دیں گے. تو ان پر وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں غالب تھیں، تکلیف غالب نہیں تھی. جب انسان کی نعمتیں غالب ہو جائیں تو تکلیف کو پتہ چلتا ہے کب بخار چڑھا، کب میں گیا، کیسے نکلا اسپتال سے. اور یقین کریں گے میری زندگی کے اندر سب سے راحت بیماری وہی تھی کہ جو میں نے اس وقت اسپتال میں گیا. حالانکہ بہت سیویئر بیماری تھی مجھے، کہ پتہ ہی نہیں اتنا لطف ہے اس بیماری کے اندر مجھے، میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ایسا لگے سے اللہ نے لے لی سب چیز، اپنے سپرد کر دی سارا کچھ. وہ میرے درجات بلند کرے، اور اللہ کا وعدہ ہے کہ جب میں نے اپنے حبیب کے اتنا سب بوجھ ڈالے تو بوجھ اتار دیے میں نے. اللہ تعالیٰ کا نشر اللہ کا پہلے کا میں بوجھ اتار دیے تھے، ان بوجھوں کی وجہ سے میں اس کے درجات کو اتنا بلند کیا کہ اپنے نام کے ساتھ ملا دیے. تو بھائی یہ رونا دھونا زندگی میں یہ سب چیزیں جو ہیں یہ شیطان کراتا ہے انسان سے، تاکہ اللہ سے تعلق اس کا ٹوٹ جائے. دو چیز اللہ نے بتائی ہیں. کیا کیا جائے کہ اس کی نعمتوں پر نعمتیں سنا دیکھنا شروع کر دو. اور آخر میں بات جو کہی ہے، دوسرا کام کیا کرنا چاہیے؟ ویسا فرق تھا وَإِلَىٰ رَبِّكَ مجھے بولے ہیں کیا مطلب اس کا؟ کہ بجائے بکواس بازی کرنے کے میری نعمتیں گن، اور دوسری چیز کیا ہے کہ فوراً میرے نام کا ذکر شروع کر دے. بے نمازی نماز اپنے بچوں کو پڑھا. اگر تیرے اندر کوئی واقعہ ہو گیا ہے جو رونا پڑ گیا ہے، تجھے مصیبت تیرے اندر آ گئی ہے کہ میں نے ایک واقعہ پیش کر دی ہے، تو بجائے اس کے کہ تو رو دھو کرے، مصیبت ڈال، اپنے گھر کو صحیح کر، بچوں کو صحیح کر، اپنی اولادوں کو صحیح کر، مصلی بچھا دے، فرق سو آ جائے میری طرف پلٹ. دو کام تو کر، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سبحان اللہ. دو کام، میری نعمتوں کو شمار کر بجائے اس تکلیف کو یاد کرنے کے. دوسری چیز کیا کہ تو مجھے بھولا ہوا تھا، میری طرف واپس پلٹا اور میری یاد کی طرف لگ جا. کتنے بہترین ہے دوستو. اب لگتی ہے پریشانی کی پریشانی نہیں بتائیں، کوئی بیماری لگی مولانا؟ کبھی نہیں لگی. آدمی تیار ہوگا چلو ٹھیک، چیخیں کیسے، مصیبتیں کیسے، پریشانی کیسے. اب وہی کرے گا جس کو یقین نہیں اللہ پہ، جو اللہ کی بات ہی نہیں مانتا وہی گھبرائے گا. تو میرے بھائیو، یہ دو بڑی عجیب چیزیں ہیں اللہ تعالیٰ.
اللہ کے احسانوں کو یاد کرنا چاہیے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے. میرے ساتھ کیا ہوا، فلاں یہ ہوا، فلاں یہ ہوا، پر شیطان اس کو دوزخ میں گھسیٹ رہا ہے. دوسری طرف دیکھیے کہ میرے ساتھ اتنا اچھا، یہ چیزیں کیوں ہو گئی میرے ساتھ، یہ نہ میرے پاس کیوں ہے، یہ نہ میرے پاس کیوں ہے، یہ نہ میرے پاس کیوں ہے. تو اللہ نے یہ فضل میرے پہ کیسے کر دیا، اللہ نے یہ کرم میرے پہ کیسے کر دیا، میں ہی اس قابل نہیں تھا. اس کے ساتھ دل کو سکون اور اللہ کی طرف بڑھنے کے لیے اللہ کا ذکر پڑے، اللہ کو یاد کرنا چاہیے. اکثر لوگ یہ پوچھتے ہیں بھی سوال، خاص طور پہ عورتیں، بھائی ذکر کے دیکھیں، ذکر کا مطلب کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ آپ ذکر کریں تو بس یہ آسمان زمین کے دروازے کھل جائیں، آپ اللہ کے ولی بن جائیں، کتب آسمان کھل جائے، یا ذکر کھلتی بس بہت لذت آنا شروع ہو جائے اور سینے میں ایک بڑا سرور آ رہا ہے اور مستی آ رہی ہے اور پتہ نہیں کیا. یہ اس لیے ذکر نہیں کرتے ہیں. ذکر کا مقصد بالکل یہ نہیں ہے. ذکر کیا ہے؟ یاد ہے. ذکر کس کو کہتے ہیں؟ یاد کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو مجھے بھولا ہوا تھا، اب تو مجھے یاد کر، بس کر لا. ہم نے اس لیے بیٹھ رہے ہیں کہ اللہ کو ہم نے یاد کرنا ہے، ہم اللہ کو بھولے ہوئے ہیں. تصویر پکڑ لینی ہے اور بند کر کے ہم نے پتہ ہے 1 گھنٹہ میں یاد کرنا ہے بس. پھر ہم نے نہیں دیکھنا کہ مزہ آ رہا ہے یہ نہیں آ رہا. ہمیں مزہ دیکھ، اگر مزے پہ گئے وہ پھر کیا ہو گیا؟ وہ نفس ہو گیا. اللہ کو یاد نہیں کر رہے آپ، تو نفس کے لیے کر رہے ہیں، وہ تو گناہ کر رہا ہے انسان. ذکر کو بے کیف کرے آدمی. مثال کے طور پر آپ کو اپنے ابا جان سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ جب آپ ان کو خط لکھنے بیٹھیں گے، فون کریں گے، دل میں یہ خیال ہوگا آپ کو کہ مجھے مزہ بھی آنا چاہیے، مجھے لطف آنا چاہیے؟ نہیں، وہ محبت کا ایک تقاضا ہوگا، میں آپ کو فون کر دیتا ہوں. آپ حج عمرے پہ گئے، سب سے پہلے آپ کیا کریں گے؟ کام اونچا بولیں، کس کو فون کریں گے؟ پھر آپ تک بیوی سے محبت ہوگی، سب سے پہلے تو بیوی سے محبت ہوتی ہے آدمی کو. تو بیوی کو فون کریں گے، میں ٹھیک ہوں، ٹھیک ٹھاک، پریشان نہیں ہے. تو اس وقت کیا آپ کے ذہن میں آئے گا مجھے لذت آ رہی ہے نہیں آ رہی، مزہ آ رہا ہے نہیں مارا؟ ذہن میں صرف یہ تھا کہ وہ مجھے یاد کر لے، میں اس کو یاد کر لوں. بولے سبحان اللہ. تو ذاکر کی کیفیت یہ ہونی چاہیے کہ بس اور کچھ بھی نہیں، میں اللہ کو بھولا ہوں، بس ٹیلی فون کر رہا ہوں اللہ کو. جب میں اللہ کو ٹیلی فون کروں گا تو جواب بھی ڈیفینیٹلی آئے گا. تو اس کا جو ہے فرسٹ کرو انیس کروں، تو مجھے ٹیلی فون کر، میں تجھے بھی کروں گا جواب. تو یہاں لذت کہاں سے آ گئی؟ یہاں بزرگیں کہاں آ گئی؟ یہ کیا؟ تو سب سے بڑا شکر کی یہ بات ہے کہ آپ گئے ہیں سعودیہ میں کھڑے ہیں، اب آپ کو ٹیلی فون کرنے کی کوئی جگہ نہیں مل رہی، آپ مارے مارے پھر رہے ہیں اور دل آپ کا تقاضا ہے کہ میں اپنی بیوی کو فون کروں. کتنی پریشان ہوگی، میں یہاں پھر رہا ہوں، کیا سوچے گی؟ اور جناب 2 دن گزر گئے، آپ کو ٹیلی فون کا باکس نہیں مل رہا اور کوئی ٹیلی فون کے لیے ایکسچینج نہیں ملی، کیا حال ہوگا آپ کا؟ پریشان ہو گیا نہیں ہوگی؟ پتہ نہیں کیا بھائی کتنی سخت پریشانی. کہیں سے مجھے موقع میں اپنی بیوی کو فون کروں. سبحان اللہ. تو جو اللہ کو چاہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کتنی بڑی نعمت ہے، کتنا بڑا کرم ہے کہ گردن جھکاتے اللہ کو یاد کرنا شروع ہو جاتا. تو اس وقت ذکر کرتے یہ سوچے کہ اللہ، جس طرح وہ آدمی سوچتا ہے کہ سبحان اللہ میں اترا تھا ایک دم جناب ٹیلی فون کا بوتھ مجھے نظر آ گیا، کتنا خوش ہوگا. کہیں جانے نہیں پڑا، چینج بھی تھی، چینج ڈالی، ہیلو ہاؤ آر یو، فائن، دس، کتنے بجے سے بات کر لی. تو جو اللہ کو پیار کرنے والے لوگ ہیں، جس وقت ذکر میں بیٹھتے ہیں، آنکھ بند کرتے ہیں، بے انتہا خوش ہو جاتے ہیں کہ سبحان اللہ، اتنی آسانی سے مجھے اللہ کو یاد کرنے کا موقع ملا. کہیں بھی نہیں جانا پڑا، کہیں مصیبت نہیں، کچھ بھی نہیں ہوا، بس الحمدللہ ایک دم مجھے کتنی جلدی اللہ سے تعلق ہو گیا. اور ایسا تعلق میں نے جناب فون کیا، ادھر سے جواب آ رہا ہے، ٹھیک ہے بھائی. اللہ بھی کہہ رہا تو ٹھیک ہے نا؟ سبحان اللہ. کوئی تکلیف تو نہیں نا تجھے؟ بھیجو فرشتہ کوئی؟ اللہ کہاں کمی ہے مجھے بتا. چل صبر کر، صبر کر، اللہ تعالیٰ کرے گا بڑا. جی تو ہے، اور کیا یاد کرنے کا مطلب ہے؟ سمجھ گئے بھائی اس کے جواب؟ تو آئندہ کبھی یہ نہ سوچیں کہ بھائی دل نہیں لگ رہا، مزہ نہیں آ رہا، کیا کیفیت نہیں بن رہی ہماری، اور یہ ہونا چاہیے تھا معاملہ، وہ نہیں ہو رہا معاملہ ذکر کے وقت، یا فلاں نہیں ہو رہا. یہ سب بکواس ہے. پھر آپ کو محبت نہیں ہے، بالکل محبت نہیں اللہ تعالیٰ سے، جو ایسی چیز تلاش کر رہے ہیں. محبت والا ٹوٹ کے پڑتا ہے. جیسے آپ ایک دم کس نے کیا تلاش کریں کہ یہاں میں تو ٹیلی فون کرنا ہے، 3 دن ہو گئے، تو یہ سامنے ٹیلی فون ہے، کیسے بھاگیں گے آپ ٹیلی فون بوتھ کی طرف؟ بھاگیں نہیں بھاگیں. اللہ تعالیٰ شکر ہے، جلدی کر، وہاں کے اندر جا کے فوراً ٹیلی فون، بھائی معاف کرنا میں آپ کو بات نہیں کر سکا. اور کتنا خوش ہوں گے جب آپ بات کر رہے ہیں اپنی بیوی سے کہ اللہ شکر بات ہوگی میری.
تو ایسی جو اللہ سے محبت کرتے ہیں نا اتنے خوش ہوتے ہیں, اتنا راحت آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا سے نکال کے, کاروبار سے نکال کے, بیوی بچوں سے نکال کے, خرافات سے نکالتے, اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ میں تجھے یاد کروں. اللہ پاک ہمیں اللہ کی سچی محبت عطا فرمائے. یہ جو باتیں ذہن میں آئی میں نے آپ کو عرض کی, بہت مفید باتیں ہیں الحمدللہ. ان پہ ہم عمل کرنے والے بن جائیں تو راستہ بن جائے ہمارا اللہ کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه یاسین الحبیب الامین اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الأمی ازواجہ امہات المؤمنین وذریته واہل بیته کما صلیت علی آل ابراہیم انک حمید مجید وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحصلنا وجدنا وحمدنا كل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وأنت أعلم به. أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبتنا الإيمان وثبتنا الإيمان واشهدنا يوم القيامة مع الإيمان. اللهم نسألك صحة في إيمانا إيمانا في حسن خلق نجاة يتبع رحمة منك وعافية ومغفرة رضوانا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.